کسان جب اپنے کھیت کو دیکھتا ہے تو اسے فصل، مٹی اور پانی نظر آتے ہیں، لیکن اس کے قدموں کے نیچے ایک اور دنیا آباد ہے، ایسی دنیا جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، مگر زمین کی زرخیزی کے لیے نہایت اہم ہے۔ صحت مند مٹی میں بے شمار ننھے جاندار موجود ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا، پھپھوند اور دوسرے جاندار مل کر ایک زندہ نظام بناتے ہیں۔ مردہ پودے ان کی خوراک بنتے ہیں۔ نامیاتی مادہ گل کر دوبارہ مٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ غذائی اجزاء دوبارہ مٹی میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ نظر نہ آنے والی افرادی قوت مٹی کو زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ بیکٹیریا مٹی میں کئی اہم کام انجام دیتے ہیں۔ کچھ نامیاتی مادے کو گلنے میں مدد دیتے ہیں۔ کچھ غذائی اجزاء کو پودوں کے لیے قابل استعمال بناتے ہیں۔ چنا، مٹر، مونگ اور برسیم جیسی فصلوں کے ساتھ بعض بیکٹیریا خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ فضا کی نائٹروجن کو زمین میں قابل استعمال بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ پھپھوند کے باریک ریشے مٹی میں دور تک پھیلتے ہیں۔ کچھ پھپھوند سخت نباتاتی مادے کو گلنے میں مدد دیتی ہیں۔ کچھ مفید پھپھوند پودوں کی جڑوں کے ساتھ شراکت قائم کرتی ہیں۔ ان کا جال پودے کو زیادہ علاقے سے پانی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے اور غذائی اجزاء تک بھی جڑوں کی رسائی بڑھاتا ہے۔ پودا پھپھوند کو خوراک دیتا ہے اور پھپھوند پودے کی مدد کرتی ہے۔ ایکٹینومائسٹس سخت نامیاتی مادے کو گلنے میں مدد دیتے ہیں۔ پروٹوزوا دوسرے ننھے جانداروں کو خوراک بناتے ہیں۔ اس عمل سے بعض غذائی اجزاء دوبارہ مٹی میں شامل ہوتے ہیں۔ نیمیٹوڈ بھی مٹی میں مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ مفید ہوتے ہیں اور بعض پودوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صحت مند مٹی میں مختلف جاندار ایک متوازن نظام میں کام کرتے ہیں۔ پودے کی جڑ کے ارد گرد کا حصہ مٹی کے سب سے زیادہ سرگرم حصوں میں سے ایک ہے۔ جڑیں شکر اور کاربن پر مشتمل مادے خارج کرتی ہیں۔ یہ مادے قریب موجود ننھے جانداروں کی خوراک بنتے ہیں۔ بدلے میں یہ جاندار غذائی اجزاء کی فراہمی میں مدد کرتے ہیں اور پودے کو صحت مند رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ کچھ مفید جاندار بیماری پھیلانے والے جراثیم کو پنپنے سے روکتے ہیں۔ بعض ایسے مادے پیدا کرتے ہیں جو نقصان دہ جراثیم کے اثر کو محدود کرتے ہیں۔ کچھ پودے کے اپنے قدرتی دفاع کو مضبوط کرتے ہیں۔ یوں زندہ مٹی بعض بیماریوں کے خلاف قدرتی تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ چنا، مٹر، مونگ اور برسیم جیسی فصلیں مفید بیکٹیریا کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ سبز کھاد اور گہری جڑوں والی فصلیں غذائی اجزاء کو دوبارہ مٹی میں لانے میں مدد دیتی ہیں۔ ایک پودا دوسرے پودے کی خوراک یا حفاظت میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ بار بار گہری جٹائی پھپھوند کے باریک جال کو متاثر کر سکتی ہے۔ زمین کو خالی چھوڑنے سے زندہ جڑیں کم ہو جاتی ہیں۔ نامیاتی مادے کی کمی سے مٹی کے جانداروں کی خوراک بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ زرعی زہر صرف اصل نشانے کو ہی متاثر کرے، لیکن مفید جاندار بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہر دوا کا اثر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پھپھوند کش دوا مفید پھپھوند پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ کیمیائی کھاد فصل کو غذائی اجزاء جل فراہم کر سکتی ہے، لیکن فصل کو خوراک دینا اور مٹی کو خوراک دینا ایک ہی بات نہیں۔ مسلیکٹیو سے زیادہ استعمال مٹی کی تیزابیت بدل سکتا ہے اور مٹی کے غذائی توازن کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ کچھ خام مال میں کیڈمیم جیسے غیر مطلوب عناصر بھی ہو سکتے ہیں۔ نامیاتی زراعت کا مقصد مٹی کی قدرتی زرخیزی کو مضبوط کرنا ہے۔ کمپوسٹ اور مناسب گوبر نامیاتی مادہ واپس مٹی میں لاتے ہیں۔ سبز کھاد اور زمین ڈھانپنے والی فصلیں مٹی کی حفاظت کرتی ہیں اور مٹی کے جانداروں کو خوراک اور بہتر ماحول فراہم کرتی ہیں۔ فصلوں کی تبدیلی بعض کیڑوں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو بھی کم کر سکتی ہے۔ اصل مقصد مٹی کے اپنے نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ نامیاتی سرٹیفیکیشن میں ہر قدرتی چیز لازماً قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہر تجارتی چیز کو استعمال سے پہلے متعلقہ معیار کے مطابق جانچنا چاہیے۔ پہلے تصدیق پھر استعمال۔ ایک غیر تصدیق شدہ چیز کئی سال کی نامیاتی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔
ماحول کی حفاظت کی قیمت صرف کسان ادا نہ کرے، اس سے پیدا ہونے والی اضافی پدر میں اس کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم نسلوں سے زمین سے لیتے رہے ہیں، اب اسے لوٹانے کا وقت ہے۔ یہ زرعی سائنس سے منہ موڑنا نہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھ کر اس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ نامیاتی زراعت قدرتی رشتوں کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش ہے، اور جو کسان ان رشتوں کی حفاظت کرے اسے اس کی صلہ بھی ملنا چاہیے۔